بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، میں نے اپنی 32 سالہ صحافتی زندگی میں سے جو 12 سال نارتھ امریکہ میں گزار کے پھر میں جب واپس آیا تو 2014 میں نے پی ٹی وی جوائن کیا بطور اینکر۔ میں یہ کہانی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک اینکر ہوا کرتی تھی، اگرچہ وہ 11 سال کی عمر سے پی ٹی وی پہ نظر آتی تھیں پروگرامز میں، لیکن وہ ہم نے اپنی اس اینکر دوست کو، کلیگ کو کھو دیا، وہ غائب ہو گئی۔ بڑا ڈھونڈا، لیکن انہوں نے اس درمیان بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ اللہ انہیں خوش رکھے، ابھی تعارف کراتا ہوں تو بات بھی کریں گے۔ وہ پتہ نہیں چلی گئیں، یہاں سے آخری دفعہ میرے ساتھ ہی پروگرام وہ کر رہی تھیں پی ٹی وی نیوز پہ، اور اس کے بعد وہ گئیں تو پھر واپس ہی نہیں آئیں۔ اب وہ آئی ہیں، انہیں ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئیں ذرا ایک دفعہ پھر۔ پہلے انہوں نے اپنا وہ کمرہ دیکھا، وہ کمرہ جو ان کو الاٹ ہوا، تو اس میں وہ جب نہیں 2014 کے دھرنے ہوئے تھے، وہ کھڑکیاں توڑ کے لوگ داخل ہوئے۔ بہت کچھ ہے، بہت کچھ مصنفہ ہیں، اینکر پرسن ہیں، فلم میکر ہیں، فلم ساز ہیں، لکھتی ہیں، بولتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی لکھ گئیں کہ اس پہ اس کا حوالہ دینے پہ ہمارے سینئر جرنلسٹ برادرم محسن بیگ وہ اندر ہو گئے اور ان پہ تشدد کیا گیا۔ کھل کے بات کرنا چاہوں گا میں آج اپنی اس کلیگ سے، میرے لیے بڑی محترم ہے، اور سچی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس پہ میرا دل بھی کڑتا ہے کہ ہوا کہ ان کے ساتھ یہ کیا کیا ہوا۔ اب خوش ہیں، میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ویلکم بھی کروں گا، اور اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ محترمہ ریحام خان، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ بہت شکریہ بلانے کچھ کا۔ یاد آیا؟ سب کچھ یاد ہے، صاف صاف یاد ہے۔ کچھ چیزیں بھول جانی چاہیے ویسے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں معاف کر دینی چاہیے، بھول دینی چاہیے ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ چیزوں کو اس لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ سبق آموز ہوتی ہیں، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ اچھا، میں شروع چلے پھر یہیں سے ہو جاؤں نا 2020۔ آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہاں 2020 کے لیے نہیں آئے، ہم تو لمبی اننگز کھیلنے کے لیے آئے تھے۔ وہ بھی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی بات کرتے ہیں، وہ ہاں، لمبی اننگز چلیں یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ وہ لمبی اننگز جو ہے کراچی سے شروع کرنی ہے، کیونکہ شہر کے معاملات، وہاں کی سیاست میں دیکھ رہا ہوں، ٹویٹس وغیرہ بڑے کر رہے ہیں آپ۔ سسرال کو تو آپ بہت پسند ہی ہیں، کراچی آپ کو پسند آ گیا؟ دیکھیں، ظاہر ہے سسرال کراچی ہے، اور سسرال ہی حقیقی گھر بھی ہوتا ہے، اور پھر جہاں بہت زیادہ پیار ملے اور آپ کو ان کی بات سمجھ آئے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بولنا چاہیے۔ اپنے لوگوں کے لیے تو ہم بولتے ہی رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پشتون ایشو ہو، ہزارے والوں کا ایشو ہو، اور جو ایسے علاقے تھے، ایسی زبانیں تھیں جنہوں نے اپنا بنا لیا، ان کے لیے بھی ہم بولے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی ہم نے تفریق نہیں کی۔ تو اب چونکہ کراچی گھر ہے، ظاہر ہے جو مسائل کراچی والوں کو ہیں وہ پہلی بار مجھ کو ہو رہے ہیں، کہ پہلی بار مجھے نظر آ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے گزارا کرنے والوں میں سے تو میں ہوں نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غلط چیز نظر آتی ہے، جب لگتا ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل اس بے تکی سی بات ہے، تو پھر ہم تو سٹینڈ لیتے ہیں، سٹینڈ لیا ہے، سٹینڈ لیں گے، اور چاہے اس وقت ہماری بات نہ لوگوں کو سمجھ آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سمندر پاس ہے اور پینے کو پانی نہیں ہے۔ تو آپ جب گئی تھی نا، میری یادداشت جو ہے، آپ، میں اور ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے مراد سعید، اچھا، آپ دونوں یہاں سے گئے، پھر گئے، اب آپ تو آ گئے، وہ نہیں لب رہا، وہ نہیں مل رہا، اچھا۔ وہ کدھر ہے؟ اس دن بھی جب ہم گئے تھے تو ہم شاید اسٹوڈیو سے ایک ساتھ باہر نکلے ہوں، لیکن ان کی اپنی منزل ہوگی، میری اپنی منزل تھی۔ دھرنے کی بات کر رہے ہیں ہم 2014 کی، تو نہ ہمیں تب ہماری تب منزلیں جدا جدا تھیں، الحمدللہ آج بھی ہماری منزلیں جدا جدا ہیں، اور وہ جہاں ہیں میرا خیال ہے وہ ان کا نصیب ہے، اور میں جہاں ہوں یہ میرا نصیب ہے، اور سب لوگوں کے لیے انسان کے پاس اپنے اعمال پہ، اپنے خیالات پہ، اپنے الفاظ پہ، اپنے ایکشنز پہ
تو ایجنسی ہوتی ہے, کسی اور کے حرکتوں پر ایجنسی نہیں ہوتی. تو آپ صرف اپنے آپ ہی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم اپنے ذمہ دار ہیں, یہ ٹھیک ہے. لیکن آپ جب یہاں سے گئے, اب جو ذمہ دار ہیں میرا خیال ہے وہ ان کے ذمہ دار ہوں گے. ڈیفینیٹ ہونا چاہیے, ہونا تو چاہیے. ایسا ہی ہوگا. اچھا ریحام, پہنچے, میں چلیں یہیں سے شروع ہوتا ہوں. آپ پہنچ گئے, میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے وہ پہلے تو بلیک بیری پہ آ جائے نا, وہ کوئی فرینزک کرایا, اس کا چیزیں نکالی ہیں, وہ سنا ہے کہ آپ ان قریب وہ سامنے لانے والی ہیں کچھ. دیکھیں, فورینزک اس چیز کا کیا جاتا ہے جو کہ جینون نہیں ہوتی. تو اگر آپ مجھے آج اپنا فون دے دیں اور اس کا کیا فورینزک کرانا, فورینزک تو اس چیز کا کیا جاتا ہے نا کہ جو کہ اصلی نہیں ہوتی یا جس پہ شک ہو یا کوئی وہم ہو. لیکن آج آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے اپنا فون دے دیں اور پھر میں آگے کہیں دے دوں, اور تو اس پہ فورینزک کی ضرورت نہیں ہوتی. فورینزک تو آپ کو اگر کہیں سے کوئی لیک وغیرہ مل جائے تو اس کی ہوتی ہے. لیکن اس میں سے زیادہ جو پٹاری کھولی ہے تو وہ کتاب میں ساری چیزیں آ چکی ہیں یا ابھی مزید رہتی ہیں؟ دیکھیے, جب میں نے کتاب لکھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ٹائمنگ اس کی ایسی کیوں رکھی, تو میں نے کہا جی ٹائمنگ ایکچولی اس وجہ سے نہیں تھی کہ کسی مخصوص وقت کا انتخاب کیا جا رہا تھا. ٹائمنگ اس کی اس وجہ سے ایسی تھی کیونکہ میرے پاس نہ کوئی پیچھے کوئی سیاسی پارٹی تھی, نہ کوئی بہت بڑے پبلشرز یا کوئی سوشل نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, لوگوں کے پیچھے بڑی لابیز ہوتی ہیں, لیکن الزام آپ پہ بہت لگے. وہ الزام بھی کہاں ہیں, ابھی آج کہیں بھی نہیں کھڑے. کچھ الزام جو مجھ پہ لگے کتاب کو لے کے, کاش وہ سچ ہوتے, میرے لیے زندگی آسان ہو جاتی, تو اردو کی بھی آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہوتی. لیکن اس کا فائنانس کرنا بھی, اس سے زیادہ پبلشر ڈھونڈنا, کیونکہ ظاہر ہے لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے. یہاں پاکستان میں پرنٹ کرنے پہ, پبلشنگ پرنٹ کرنے پہ بڑے بڑے لوگ جو کہ باقی پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جو کہ کہنے کو مقابلے پہ پارٹیز تھیں, لیکن لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے جب یہ بتایا گیا کہ نہیں, آپ کو اڑا دیا جائے گا, اور جو بھی اڑا دیا جائے گا, جی الفاظ یہ تھے, تو کس کی طرف کوئی 8 کی فہرست آئی تھی احکامات کی, برادرانہ مشوروں کی, اور وہ مجھ کو آئے, میرے یہاں پہ پی ایس بیٹھے ہیں ان کو آئے. یہ اس وقت چھوٹے سے تھے. کس کی طرف سے آئے وہ؟ آپ کو پتہ ہے برادرانہ اور پیار بھرے مشورے لوگوں کو اصلاح کے آتے رہتے ہیں. تو ایک اور ہمارے پروڈیوسر تھے, ان کو آئے, اور چونکہ مختلف لوگ وہی 8 احکامات میرے پاس آ رہے تھے لفظ بلفظ, تو اس کا پہلا جو انسٹرکشن تھی وہ یہ تھی کہ اب اگر کوئی اس شخص کے خلاف بولا تو اس کو اڑا دیا جائے گا. تو یعنی کہ کتاب لکھنے کی حماقت نہ کی جائے. تو آپ کو پتہ ہے میں باز آنے والی نہیں ہوں, میں باز آنے والی نہیں ہوں. ہم جو صحیح سمجھتے ہیں, کیونکہ ہماری جو امپائر کی انگلی ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات ہے, تو ہم نے کبھی غلط بات نہ کسی کی سنی ہے نہ مانی ہے. اور مجھے لگا کہ نہیں, اب تو مجھے ذرا جلدی لکھنا چاہیے, کیونکہ ہم تھوڑے سے سستی کر لیتا ہے کبھی کبھی صحافی. ایک بات پوچھوں گا. جی, جب امپائر کی انگلی کہی جا رہی تھی دھرنوں میں, اور جب اس سے پہلے سیتا وائٹ کیس بھی تھا, سب کچھ تھا, تو پھر کیا ہوا کہ آپ اس طرف ڈھلک گئے؟ وہ پہلے سے پتہ نہیں تھا آپ کو؟ اب دیکھیں, یہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے شاید میرے جواب کا یقین بھی نہ کرتے ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی جو ہمارا 22-23 کروڑ عوام ہے, وہ اکثر و بیشتر ان میں سے لوگ جو ہے نا وہ بہت معصوم ہیں. پھر کچھ ٹی وی کی, کچھ سینئر تخریب کاروں کی سینئر تخریب کار وغیرہ ایسے تھے جن کی مہربانی کی وجہ سے ہم جیسے لوگ, معصوم لوگ, ایک تو اوورسیز پاکستانی, آپ کو پتہ ہے آپ بھی رہے ہیں, ہم واقعی معصوم ہوتے ہیں, اور ہم پاکستان جس طرح کا چھوڑ کے جاتے ہیں, ہمارا فیشن بھی وہیں رہتا ہے, ہم سمجھتے ہیں ویسے کا ویسے, ہم زمینی حقائق سے بالکل بھی آشنا نہیں ہوتے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے پشتون کو ایک غلطی کی بھی گنجائش ہونی چاہیے, ایک پشتون ہینڈ کیپ بھی آپ دے دیں. لیکن سیریسلی دو, میں سمجھتی ہوں کہ ٹی وی پہ اور اخباروں میں, اور یہ جب رنگ و روغن کر کے آپ کو ہم سامنے نظر آتے ہیں, تو جو اصلیت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اور میں بالکل, آپ صحیح کہنے, صحافی بھی تھی, ایک پڑھے لکھے خاندان سے بھی ہوں, کچھ تھوڑا بہت سیاست کا بھی پتہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ پروپیگنڈا بہت اچھا کرتے ہیں, تو جو پروپیگنڈا کا اثر ہے
وہ یہ نہیں ہے کہ جی مجھ کو سبز چائے پسند ہے، لیکن مجھ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کافی اور چائے تو چور ہے، ڈاکو ہے. اس بیسس پہ اوورسیز پاکستانی کہتا ہے کہ اچھا یہ سبز چائے ہے، سبز لگ رہی ہے، دکھائی دے رہا ہے. تو اس وجہ سے لٹرلی اس وجہ سے 2013 میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. میں جب پی ٹی آئی کی ووٹنگ جب چل رہی تھی، جب میں پول بوتھ میں گئی تو میں نے جب وہ نام پڑھے تو جس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، جس سیٹ پہ جس کینڈیڈیٹ کا پی ٹی آئی کا نام لکھا ہوا تھا، ان کو میں ذاتی طور پہ ان کی فیملی کی وجہ سے، بیگم صاحبہ کی وجہ سے جانتی تھی، مجھے پتا تھا. لیکن میں نے پھر بھی اوور رائڈ کیا اور یہ میرے دل پہ بہت بوجھ ہے، کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ جو ان کے مد مقابل تھا، جس کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا اس وقت، ان کو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کتنا شریف النفس انسان ہے. اور بلکہ پی ایم ایل این نے ان کو بھی آنر نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی پروپیگنڈا کی زد ہو گئے ہم سب لوگ. تو میں جانتے بوجھتے بھی آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ آپ سمجھ ہوتے ہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ باقی دونوں تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. سو یہ حماقتیں، میں اس کو حماقت ہی کہوں گی، یہ لوگوں سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی. اور جو آپ نے کہا کہ کیا پتہ نہیں تھا، آئی تھنک کہ واقعی پتہ نہیں تھا. اور آج اگر لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھا، اب تو خیر سب سمجھ گئے ہیں کہ میں جو کہہ رہی تھی صحیح ہے. ہاں، لیکن میں کبھی اس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا کہ جس نے کہا کہ یہ تو اپنے سے من گھڑت بات کر رہی ہے. اس لیے کیونکہ لوگ واقعی جو سیاست کی گندگی ہے، جو سیاسی ایوانوں میں ہوتا ہے، جو اس ایک اشرفیہ میں ہوتا ہے، اس سے میرا خیال ہے واقعی بے خبر ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. اچھا جی، اڑا دیا جائے گا، وہاں پہ تھے ہم درمیان میں، یہ اس پہ واپس میں یعنی ایک لٹرل ڈیڈ لائن ملی. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر واقعی اڑا دیا گیا تو یہ کہانی تو کوئی نہیں بیان کرے گا. اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ پہلے کسی نے بیان بھی نہیں کی. میں نے سوچا پھر ہم only you can do it, so I did. You did it. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو جب آپ پہنچ گئیں حرم میں، ملکہ بن گئیں اور سب کچھ ہو گیا، یہ آپ کو پتہ تھا کہ روحانی طور پہ پاک پتن کی طرف جاتے ہیں؟ پہلی بات تو میں تمام لوگوں سے جو خاص طور پہ اینکرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں، ان سے میں ایک ذاتی ریکویسٹ ہے کہ روحانی اور روحانیت کا لفظ نہ استعمال کیا جائے. روحانیت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. روحانیت، اسپرچویلٹی یعنی کہ عشق حقیقی، یہ بہت مختلف چیز ہے. جب آپ کو عشق حقیقی ہوتے اور ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں، پھر آپ کو کرسی کی یا کسی مٹیریل چیز کی خواہش نہیں رہتی. تو ہم فقیروں کی زمین سے ہیں، میرا تعلق بفا سے ہے، ہزارہ سے ہے. ہمارے وہاں کے جو پیر فقیر ہیں وہ نہ پیسے لیتے ہیں، اس دعا بھی تب دیتے ہیں جب آپ کو اس قابل سمجھے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو رجحان تھا وہ جاتے ہی، اور میں نے اس کے بارے میں تفصیلاً لکھا ہے. میری خواہش ہے کہ لوگ کتاب پڑھیں، انٹرویوز میں نہ مجھ سے یہ بات پوچھیں. اردو میں کب آئے گی ویسے؟ تو وہ دیکھیں جی، اب میں نے تو جو کرنا تھا میں نے 6-7 سال پہلے کر دیا. اب میرا خیال ہے کہ کوئی اور اس کا فرض ادا کرے. تو یہ جو آپ رجحان ہے، یعنی کہ جس کو آپ سپرسٹیشن کہیں گے، یعنی کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کہیں بھی رجوع کرنا، اس کو روحانیت نہیں کہتے. تو یہ رجحان تھا اور کہیں ایک طرف نہیں تھا، بہت سے اس قسم کی. تو آپ کو پنک جو رجحان تھا اس کا پتہ تھا؟ مجھے اندازہ تھا کہ جو 2014 میں پیر کی تبدیلی ہو گئی ہے. اچھا، ہاں، پیر کی تبدیلی ہو گئی تھی، دھرنے کے دوران ہی ہو گئی تھی. اور ایسے مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ پیر جو ہے وہ اب نہیں ہے، اب ایک اور پیر ہے، اور کچھ کنفیوژن دکھائی دے رہی تھی. جب بنی گالہ تھے آپ تو وہ پیر آتا تھا، پیرنی صاحبہ آتی تھی وہاں؟ میں نے نہیں کبھی آتے ہوئے دیکھا. یہ جاتے تھے پاک پتن؟ میرا خیال ہے کہ وہ خود ہی ایڈمٹ کر چکے ہیں. میرا خیال ہے اگر آپ اون چودھری صاحب، کیونکہ وہ آبویسلی ایک ذاتی تعلق میں نہیں تھے، تو انہوں نے بتا ہی دیا ہے کہ جو بھی کوئی مسئلے تھے، الجھنیں تھیں، تو وہ میرا خیال ہے انہوں نے بڑے مفصل انٹرویوز دیے ہیں. تو یہ میری اطلاع اور میری آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل جو گائیڈنس تھی وہ مل رہی تھی. تو جمیل گجر اور فرا گوگی بھی واقف تھے تب آپ کے؟ دیکھیے جی، وہ بات یہ ہے کہ جانے تو جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. تو جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ
کیونکہ آپ نے کہا ملکہ، ملکہ میرا خیال ہے انسان کا جو گھر ہوتا ہے نا، انسان گھر کی ملکہ ہو سکتی ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ ایکڑز پہ محیط ہو، وہ اگر چھوٹا سا بھی گھر ہو لیکن اس میں آپ کی بادشاہت ہوتی ہے، تو ملکہ تو میں اب بنی ہوں۔ تو میں اس بات سے اختلاف ہے، اس بات سے اختلاف ہے، کیونکہ ملکہ انسان یا آپ کی اپنا جو گھر ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا راج ہوتا ہے۔ تو وہاں جہاں میں گئی تھی تو ایک بوکھلاہٹ ہی کا تھا، کیونکہ بس میرا ہی گھر نہیں تھا، باقی تو سب کا گھر وہی تھا، بس میں ہی ایک ڈسپلیس تھی۔ گڈ ون، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آگے ریحام آپ سے، کہ آپ کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیغام بھی بھیجا اور انہیں تب سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیا پیغام تھا، کس وجہ سے تھا؟ دیکھیے، میں تو ذاتی حیثیت میں تو میرا کوئی رابطہ نہیں رہا جنرل قمر باجوہ سے، لیکن میں نے بہت پہلے، کچھ سال پہلے، جب یہ حکومت چل رہی تھی، پچھلی والی حکومت جو چل رہی تھی PTI کا ٹینیور، تو میں نے اس میں یہ لوگوں کو، میں نے بھی سوچا میں بھی برادرانہ مشورے دے سکتی ہوں نا، کب میری باری ہے میں برادرانہ مشورے میں بھی دوں، تو میں نے یہ کہا کہ جو گھر کی عزت کو نہ سمجھے اور جس کو گھر کے رشتوں کا پاس نہ ہو اور وہ اس حد تک چلا جا سکتا ہو، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کوئی سگا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے پہلے کہہ دیا؟ جی، میں نے پہلے کہہ دیا تھا، اور یہی کہ جو بھی محسن ہے اس کے ساتھ محسن کشی کی ہے، اور آپ کے ساتھ تو جو لائے ہیں ان کے ساتھ تو پھر ہوگا، دنیا دیکھے گی۔ اور یہ میں بار بار کہتی رہی، ٹویٹر پہ کہتی رہی، پھر پچھلے سال ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، ووٹ آف نو کانفیڈنس بلکہ کافی پہلے، جو جتنے بھی انٹرنیشنل جب یہ ابا جی جب قوم کا ابا جی کہہ رہے تھے تب آپ یہ کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم پہ جو گزری سو گزری، لیکن جو ہینڈلرز کے ساتھ ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ اور میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے یا مجھے کوئی سمجھ آ رہا ہو، میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ کی باری ہے، نہیں، میں اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ دیکھیں بات آفس کی ہوتی ہے، بات ذاتی اس کی نہیں۔ ہم پہ جو گزری، اکبر ایس بابر کے ساتھ جو ہوا، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ جو ہوا، یہ تو کچھ لوگ ہیں جن کا آپ کو نام پتہ ہے، لیکن جب ایک عہدے پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، دیکھیے DGISI ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وہ صرف ایک شخص نہیں ہوتا، وہ ایک پوسٹ ہوتی ہے، اس کی ایک احترام، کیونکہ ظاہر ہے بہت سے ہمارے دشمن بیٹھے ہیں تو وہ تالیاں بجا رہے ہیں، ہم ایک تمسخر بنے ہوئے ہیں، تو اسی چیز کا مجھے ڈر تھا، اور میں 2018 سے متواتر یہ بات کر رہی تھی، چاہے گارڈین کو انٹرویو دیا انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے، میں نے کہا یہ اب دیکھیں گے، یہ آپ دیکھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر دنیا تماشا دیکھے گی۔ تو یہ میں نے اصلاح کے لیے اور لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے کیا۔ میری نظر میں جو 25 مئی ہوا 2022 نہیں ہونا چاہیے تھا، روکا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں اس کے بعد جو کچھ ہوا، پورا ایک سپٹمبر اکتوبر تک جو ایک تماشا لگایا گیا، سائفر کو لے کے جو تماشا لگایا گیا، دیکھیں اگر میں سمجھ سکتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی تھوڑی سی، کہاں سے ایڈوائز لے رہے تھے، کیوں ہاسٹیج، آئی تھنک دا ورڈ ہاسٹیج، ٹیکنگ ہاسٹیج از دا بیسٹ ورڈ، کہ آپ کو حکومت کو، ریاست کو یہ ارغمال بنا دیا گیا 1 سال، اور کیوں اس گئی، اور لوگ کیا وہ اس سے تلقین نہیں ہو رہی ہوگی ان کو کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں، وی کین بی بلیک میلنگ، وی کین بی بلینگ، اور اب آپ دیکھیں کہ 1 سال کے بعد اب کیا ہوا ہے، سائفر کی حقیقت کھلی۔ لیکن یہ پورا سال جو ملک کی بے عزتی ہوئی ہے، جو ریاست کی بے عزتی ہوئی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہوئی، جب تک آپ پولیٹیکل لیڈرز کی، پولیٹیکل پارٹی پوسٹ ہولڈرز کی مذاق اڑا رہے تھے، ان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے تھے، ان کے قریب رشتہ داروں کے ساتھ یہ کر رہے تھے، صحافیوں کے ساتھ کر رہے تھے، خواتین کے ساتھ کر رہے تھے، ہم نے برداشت کیا، بھگتا، لیکن ریاست کے ساتھ یہ کرنا کہ آپ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اٹیک کریں، مطلب ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں ہماری چادر چار دیواری کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے تو ہم پھر بھگت لیں گے اس سے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا ریحام، یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی وہیں تھیں، نہ اس کتاب بھی نہیں تھی کچھ، پھر آپ کے پیچھے کیوں گروہ چھوڑ کامیز گفتگو، گالیاں، پتہ نہیں کیا کچھ، میں تو سچی بات ہے وہ دہرانا بھی نہیں،
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں. اب جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ 2014 سے لے کے 2015 تک میرے ساتھ کیا کیا گیا. اب اگر بڑی پرانی بات ہو گئی اور میں نے کہا کہ میں نے تو کیونکہ سزا اور جزا تو وہ تو اب تو بلکہ جن لوگوں نے کیا یقین مانے ان پہ مجھے ترس آ رہا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ چھوٹے مقصد کے لیے اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو وہ تو آپ منہ کی کھاتے ہیں. صحیح. اس وقت اگر آپ انٹرویوز اٹھا کے لے لیں وہ جو آج کل اب ایگزائل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب باہر سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, جس قسم کے انٹرویوز لیے گئے تو اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر آپ کو یاد ہے وہ فیک ڈگری کا بھی ایک قصہ چلایا گیا, یہ بھی پارٹی کے اندر سے کیا گیا. تو دشمنوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی جب گھر میں, تو یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا تھا. اور میں تب بھی یہ کہتی رہی کہ ایکچولی مجھے آپ اٹیک کریں گے تو مجھے جب تک آپ تکلیف نہیں دیں گے یا مجھ سے آپ پنگا نہیں لیں گے تو میں مجھ جیسا میرا خیال ہے کہ آج ہم یہاں پہ آ رہے تھے تو آپ کے پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ آپ تو بہت مختلف ہیں, آپ تو بڑی ہمبل ہیں, بڑی ہیوملٹی. میں نے کہا شریف لوگوں کے ساتھ اور جو نہ مجھے تنگ کرے تو میں ظاہر ہے لوگوں کو عزت دیتی ہوں, لیکن دیکھیں پشتون خون ہے, ہم سواتی قوم ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں اٹیک کریں, آپ ہمارے ساتھ فریب کریں, آپ دھوکہ کریں تو پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمیں پھر سامنے سے وار کرنے کی عادت ہے. تو 2014 سے 2015 تب بنی گالا کے وقت میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈیزائن کے ساتھ ہوا, ٹی وی پہ پروگرامز کیے گئے, اینکرز کو بٹھایا گیا. پھر جو ہی اناؤنسمنٹ آئی تو اس کے 4-5 دن میں جو طوفان بدتمیزی, جو زبان, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ ٹی وی پہ فیملی ویلیوز ہیں, وہ زبان استعمال کرنا غلط بات ہے. پنجابی کے جو الفاظ استعمال کیے گئے, اور میں نے تب بھی جب پروگرام کا آغاز کیا, جب میں واپس آئی تو میں نے کہا میں بھگت لوں گی, لیکن جب بات آپ کی بیٹیوں پہ آئے گی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے ہماری پوری جو سوشل فیبرک ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اس کے اقدار کو آپ نے یوں ایسے گٹر میں گرا دیا. اور وہی ہوا, آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں. تو ایک یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا, ایک ڈیزائن کے تحت ہوا کہ اس کو ایز اے اسکیپ گوٹ استعمال کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نمبر گیم بھی ہو جہاں کوئی اچھا ویسے تب بھی وہ کوئی ستاروں کا بھی اس میں عنصر ہو. آپ کے علم میں تھا کہ ستارے اور نمبر شمبر, اس کے ساتھ کوئی مرغیوں کے جلنے کی سمیل یا کوئی ایسی چیز بھی آپ نے سنی اس وقت؟ دیکھیں اب آپ معصوم, آپ ایسے معصوم بن رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ 2013 میں تھے. میں نے بڑے قصے لکھے ہیں, بس آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں. وہ تو میں نے تو پڑھی ہوئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ صاحبہ کتاب جو ہے, جو ویورز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پڑھیں. دیکھیں یہ اردو میں آنی چاہیے, اردو میں آنی چاہیے تھی. اچھا مجھے یہ بتا, چلے میں بریک کس نے روکا, بریک سے پہلے میں ایک چیز, جی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم شاید وہ بیان بھی نہیں کر سکتے. عام وہی جو بات ہے کہ مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں, وہ اگر جاتے ہیں عدالت میں, آپ کے پاس ثبوت ہیں, موجود ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کو ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کا جو فوکس ہے نا, وہ میں چاہوں گی کہ اتنے لمبے لمبے پروگرامز ہمارے بیچارے پرائم منسٹر صاحب پہ کریں, شہباز شریف صاحب پہ کریں. شہباز شریف صاحب اب جاتے جاتے بھی آپ لوگوں کو مطلب کافی تحفے دے کے جا رہے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب پہ کریں. آج 9 مہینے کے بعد میرا خیال ہے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو فورن لیکوڈ ریزروز ہیں وہ 14.6 بلین پہ آ گئے ہیں. اکتوبر 2022 کے بعد پہلی بار یہ ہوا ہے. اب اس کو نہیں آپ لوگ فوٹیج دیتے, جس چیز کو فوٹیج نہیں دینی چاہیے, جو فوٹیج خود اپنے کو دے رہے ہیں, جو خود بلاگر بنے ہوئے ہیں. مطلب اب ان کا تعارف کسی نے لکھا ہوتا کہ یوٹیوبر اینڈ فارمر پرائم منسٹر, اور میرا خیال ہے کہ یہ تعارف صحیح ہے, ٹک ٹاکر. تو 9 مئی کے بعد آپ کو کیا, نہیں 9 مئی کے بعد کیا آپ کو کوئی اور بھی ضرورت ہے؟ مطلب جو اب اس نہج پہ آپ پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, چیزوں کو ویسے ایڈریس کیا جائے. اب تو سب کچھ یہاں ہو گیا. نہیں لیکن 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہے. اس پہ آتے ہیں ایک بریک. اس سے پہلے فنڈنگ بھی آپ کو کرنی چاہیے تھی, وہ بھی آپ نے, پتہ نہیں, کاش کہ ہم کو بھی ایسے ججمنٹس مل جاتی کہ فورن فنڈنگ جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے لٹکائی ہوئی ہے, تو ایسی اگر جلدی جلدی لگ جاتی نا ہماری بھی تاریخیں, تو ہمیں 9 مئی بھی نہ دیکھنا پڑتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. چھوٹا سا بریک ہے, ابھی بہت ساری باتیں رہتی ہیں اور کوشش کریں گے کہ اب اگلی باتیں بھی کریں, مستقبل کی بہتر کیسے ہونا ہے. کچھ چیزیں پرانی ضرور پوچھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کلیئرٹی رہے اس حوالے سے.
چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا نشان, جدت کا کارواں. شاید میں دانش نہ ہوتا تو نہ پڑھ سکتی. میں نے سر کو ہمیشہ ایز اے فادر سمجھا ہے. تم ہو پاکستان, چنو آپ اس ملک کا مستقبل ہیں. دنیا میں پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام آپ دلوائیں گے. اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سنوارنا ہے تو پھر یہ لمحہ ہے, یہ لمحہ آ چکا ہے. آج ہمت بندھائیں گے ہم, اونچی بھرو اڑان. میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نازا یہ سرزمین ہے, تم پر اس یقین ہے, بن جاؤ اس کا مان اے نوجوان. کل انشاءاللہ آپ کی کرسی پہ یہی لوگ بیٹھیں گے. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں, میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم, تحقیق اور تخلیق. پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا نشان, جدت کا کارواں اے نوجوان. ہو جھولو آسمان, تم ہو پاکستان. نازا یہ سرزمین ہے, تم پر اس یقین ہے, بن جاؤ اس کا مان اے نوجوان. ہو چھولو آسمان, تم ہو پاکستان. میرے پیرنٹس نہیں تھے. آج اگر میں اس جگہ پر ہوں تو جسٹ ہمارے پی ایم آف دا پاکستان کی وجہ سے. بیٹی آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب میں آپ کو جاب دے دیا گیا. تو میرا تب کوئی سپورٹنگ ہینڈ نہیں تھا, لیکن دانش اسکول چشتیاں کی محنت اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی مدد سے میں اس مقام پر پہنچا. I'm really thankful, Mr. Prime Minister, for changing my life. اور یہ اس ملک کا فیوچر ہے. کل انشاءاللہ آپ کی کرسی پہ یہی لوگ بیٹھیں گے. تو آگے بڑھو نوجوان, چھو لو آسمان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون, میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں اور مزید باتیں کرتے ہیں محترمہ ریحان خان صاحبہ سے. ریحان جی, یہ آج میرا نچنے نو دل کردا, پھر میرے پرویز کا ٹکا اس پہ بھی آتے ہیں, اور پھر میرے مولا بلالو مدینے مجھے, ریاست مدینہ,
تشبیہات کیسی کیسی، قرآنی آیات کو کیسے کیسے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو دیکھا، سننے میں آیا کہ پاکی ناپاکی کا کوئی چکر نہیں ہے، جانور بھی پھر رہے ہیں، کتے بھی پھر رہے ہیں، کھانے میں بھی پھر رہے ہیں، ادھر بھی پھر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ سر اسلامک ٹچ دینی پڑتی ہے. یہ میں ان کو نہیں قصوروار ٹھہراتی. یہ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک کہ پاکستان میں سیاست جس طرح کی جاتی ہے، ایک رواج بن جاتا ہے نا. اب ایک رواج بن گیا ہے کہ جی آپ ٹائی پہن کے آپ پریزنٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ایسی بات ہے کہ جس پہ مجھے بہت عرصے سے اعتراض ہے. آپ کریں، آپ کا جو معاملہ ہے اللہ پاک کے ساتھ وہ انسان کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں. میں یہ صرف سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس میں یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ایک سمپل سی بات ہے، آپ ابھی پروگرام کر رہے ہیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا میرے ہاتھ میں تسبیح ہو، تو یا تو آپ کام کریں گے تو یا آپ عبادت کو وقت دیں گے. یہ دونوں کے ساتھ بہت میرا خیال ہے کہ غلط بات ہے. مطلب عبادت میں آپ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہو سکتے. منہ میں پڑھتے رہے، ضروری ہے کہ وہ نہیں، منہ میں بھی آپ پڑھتے رہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ دین جو کوئی بھی ہو، لیکن ہمارے دین میں بھی خاص طور پہ کہ عبادت کریں تو فوکس سے عبادت کریں، اور کام کریں تو اس میں بھی یکسوئی ہو، ایمانداری سے کریں. تو یہ بڑی مطلب میرا خیال ہے کہ اگر عجیب بات ہے جی، باقی جو کہ مذہبی جماعت کے رہنما ہیں ان کی ہم نے کبھی اتنے فوٹوز نہیں دیکھے مسلح پہ کھڑے ہوئے. آپ یقین کریں میں نے واقعی نہیں دیکھی. میں نے گلہ کیا، سراج الحق صاحب سے بھی گلہ کیا، مولانا صاحب سے بھی گلہ کیا. میں نے کہا آپ کی کبھی نہیں فوٹو میں نے دیکھی، کیا وجہ ہے؟ آپ کا تو ہے ہی مذہبی جماعت. تو یہ بڑی مطلب بات ہے. دیکھیں یہ بھی میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ آپ لوگ اتنا بڑا پی ٹی وی ہو کے ایک بہت بڑی ایک انسٹیٹیوشن ہے، چوتھا ستون ہونے کے باوجود شہباز شریف صاحب ہمیں اتنے نہیں نظر آتے، نہ ان کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے جتنا کہ ایک ایسے شخص کی اور ایک ایسے معاشرے میں ایک عنصر کی جس کو میرا خیال ہے کہ کوریج کم ہی ملنی چاہیے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو مطلب شیرو سے کیا لڑائی تھی آپ کی؟ شیرو جی 2013 کے آغاز ہی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا. تو میری تو اس سے کوئی لڑائی نہیں تھی. اس کا بھی میں نے قصہ پورا کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ مسئلہ تو یہ کہ کتے بھی ہم پالیں، ان کو کھانا بھی ہم کھلائیں، اور وہ بھی ان کی اور اسی کی مطلب اسی کا ایجنڈا بنا دیں. تو ایکچولی تو میں نے بنی گالہ میں جتنے کتے تھے سب کا خیال رکھا، کھانا وقت پہ دیا. اور تو شیرو وہاں پہ نہیں تھا. نہیں، کتوں کا خیال رکھا یا وہ ویسی حرکتیں کرنے والوں کا بھی رکھا؟ نہیں، میں تمام، کیونکہ میں آئی لائک ڈاگز. میں ہمیشہ سے کتے رکھے ہیں. جو کتا آپ تصویر پہ ہیں ایکچولی وہ شیرو نہیں ہے، وہ میرا کتا تھا جو میں انگلینڈ سے لے کے آئی تھی. اور وہی اب دیکھیں پروپیگنڈا کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے جی اس کتے پہ اعتراض ہے، کتا بھی میرا اور اسی کے اوپر آپ مجھ کو فوٹو بھی میں ہی لے رہی ہوں اور اسی پہ کہ جناب اس پہ اعتراض ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے ہمیشہ رکھے ہیں جانوروں سے پیار کرنا یا جانوروں کا خیال کرنا، یہ اچھی بات ہے. لیکن ہم گھر کے اندر نہیں پسند کرتے، گھر کے باہر ہی پسند کرتے ہیں. تو وہ اندر ہوتے تھے؟ وہ ان کا جی گھر ہی میرا نہیں تھا، تو اب ظاہر ہے رولز بھی ان کے تھے، میرے تو رولز نہیں تھے. نہیں تو اس میں تو پھر دیکھیں اس میں بے شمار قسم کے جانور گھر میں ہوتے تھے. کتے تو پھر میرا خیال ہے کہ بڑے لائل ہوتے ہیں. یہ کس کی طرف اشارہ آپ میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ مطلب سانپ بھی تھے. اچھا. ہاں جی، میں نے بہت سانپ مارنے کی کوشش کی، تو اکثر کسی نہ کسی کمرے سے سانپ نکل آتا تھا. اور بھی غلاظت بھی بہت تھی، چوہے وغیرہ، ریٹس وغیرہ، روڈنٹس آف ایوری ورائٹی. اچھا. تو پھر جب ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر کتوں آ گیا وہ خلوص، وہ مذہب، وہ روحانیت کہاں سے آئے گی پھر؟ جی وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. صرف میں یہ کہتی ہوں کہ سیاست میں نہ کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں. ابھی لوگ اعتراض کریں گے کہ میں یہ بات کر رہی ہوں، لیکن میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہی ہوں. دیکھیں آج بچیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں، باقی پوری آڈینس دیکھ رہی ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں، اور میں ایک پبلک فگر ہوں. اور ہم تو بڑے چھوٹے سے مطلب ہم تو چھوٹے موٹے صحافی، کچھ نوکری پیشہ لوگ ہیں. لیکن آج میں جو کچھ بھی پہنتی ہوں، ٹھیک ہے، میں شادی پہ کیا پہنتی ہوں، میں شو پہ کیا پہنتی ہوں، میں الفاظ کیا استعمال کرتی ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے ایک کانشیسنس ہے. بالکل ٹھیک، کہ بچے دیکھ رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ادھر میں اگر بہت زیادہ پولکی کا سیٹ پہن کے آ جاؤں
یا میں بہت زیادہ ڈیزائنر فیشن کر کے آ جاؤں, مجھے اپنا آپ بھی برا لگے گا, کیونکہ واقعی لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو جب آپ پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں اور ایک اولڈر پرسنالٹی ہوتے ہیں, آپ ایک بزرگ وار کیپیسٹی میں ہوتے ہیں, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ لوگ اگر آپ کے بالوں کی ہیئر سٹائل کو کاپی کر رہے ہیں, تو جو بھی غلاظت آپ بول رہے ہیں یا جو اچھی بات کر رہے ہیں, لوگ اس کو کاپی کریں گے. تو آئی ایم ویری اویئر آف دیٹ, آئی ایم ویری کانشیس آف اٹ کہ جی اس طریقے سے میں نے شادی کا جوڑا پہننا ہے, یہ میں نے زیور پہننا ہے, کہ جو چیز مجھے لگتا ہے پاکستانی معاشرے میں جس کی اصلاح ہونی چاہیے اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے. اور یہ بڑی غلط بات ہے کہ اگر آپ مذہب کو اوروں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے استعمال کریں, یا فار ایگزامپل ایک جو وہم ہے یا جو ایک, یہ میں دوبارہ بات کروں گی کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی انسان کی طرف یا کہیں آپ نے کہیں کچھ بھی کر رہے ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ جو لوگ مائنڈ کریں, لیکن میرا خیال ہے یہ شرک کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں, میں آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیم. نہ صرف یہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے بری بات ہے, لیکن دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے, وہ سوچتے ہوں گے کہ جی 5-6 بوریاں میں بھی پھول پتیاں پھیلا دوں اور یہ بند کر دوں اور یہ قربانیاں کر دوں. اور تو یہ رجحان جو ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کیوں سادگی پروموٹ کرتا ہے. اور پھر ہمارے پاس تو ایک ایسی ہستی کا اگزامپل ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگزامپل ہے, کہ جو کہ اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی صراط مستقیم کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ سمپلی, تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, اٹ از لاجیکلی اے بیٹر تھنگ. مطلب اے ماڈرن پرسن وڈ آلسو تھنک کہ جی سپرسٹیشن وغیرہ سے کچھ نہیں ہونا. ابھی چلاؤ کراؤ کی بات آئی آتے ہیں 9 مئی پہ, جو ہو چکا, جو کر دیا گیا, اور اس کے بعد اسرائیل فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وہ ہم پہ تنقید کرتا ہے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو اسرائیل والے تھے جہاں پہ وہ قاسم اور سلمان رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں کس قسم کی ہیں؟ میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ کہاں کے ڈانڈے کہاں سے جا ملتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے جو اب سب لوگوں پہ سڈنلی آشکار ہو گئی ہے. تو مجھے یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن میری عمر تو اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے پی ٹی وی بھی یاد ہے, اور مجھے وہ شوز بھی یاد ہیں, جنرل ضیاء کے زمانے کے شوز بھی یاد ہیں. میرا خیال ہے کہ کسی ایک شخص میں اتنی انویسٹمنٹ نہ پاکستانی ٹی وی نے کی ہے اس زمانے میں جب یہ اتنے زیادہ چینلز نہیں تھے. ہم نے پروموٹ کیا, پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے مغرب نے بڑا پروموٹ کیا, کیری پیکر سے لے کے, مطلب ہم نے کسی اور کرکٹر ہو یا سنگر ہو, نہ ہم نے اس کو ہیرو بنایا, نہ اس کو سیلیبریٹی سٹیٹس دیا, نہ کہیں اور کسی نے دیا. فار ایگزامپل ملالہ ہے, ہم نے اس کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ایز اے سیلیبریٹی اور ایز اے ہیرو. تو کچھ غلطیاں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے, اور جن لوگوں نے آپ کو اصلاح کرنے کی پہلے بھی کوشش کی, مجھ سے پہلے بھی, ان کی بھی ہم نے نہیں سنی. کیا وجہ تھی کہ ہمیں شاید سوٹ کرتا تھا کہ ہم نہ سنیں. اور اب جو ہوا ہے 9 مئی, تو میں باقی کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتی, لیکن جو سامنے ہے, واضح ہے, ٹیلی ویژن سکرینز پہ دکھائی دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ اسرائیل میں ہوتا, اگر یہ واقعہ یو کے میں ہوتا, اگر یہ واقعہ یو ایس میں ہوتا, یہ واقعہ تو بہت بڑی مطلب سنگین نوعیت کی ہے. آپ پینٹاگون کی طرف لگا کے جناب رخ کیا جا رہا ہے. 9/11 کو کیا ہوا, تمام پلینز گراؤنڈ کیے گئے. ہر چیز منجمد تھی, ہر ایک, مطلب وہ لوگ جو کہ تھوڑا بہت بھی جن کی داڑھی تھی, جو کہ مسلمان نہیں بھی تھے. میں اپنی مثال دوں آپ کو کہ مجھے وہ فرینچ کٹ پہ آنا پڑا داڑھی سے. جی نہیں چلیں, آپ تو مسلمان ہیں, میرے سردار جی فرینچ نے سکھ قتل ہو گیا نارتھ کیرولینا میں, عام لوگوں نے, کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے سروں سے حجاب کھینچے گئے. بالکل ایسے. اور پینٹاگون نے مطلب ایک میلی نظر دیکھی تو کیا کیا, بمباری کر دی افغانستان پہ. اور آج مورخین اور وہاں کے صحافی, ابھی میں راستے میں کتاب پڑھی تھی, انہوں نے کہا جی 3 دن لگے, عراق کے اوپر بمباری اور انویژن تیار تھی. کیا تعلق تھا عراق کا اس سے؟ پھر گوانٹانامو بے میں ہم لوگوں نے اپنے معصوم لوگوں کا سودا کیا. 22 سال کے بعد وہ
اب آ باہر جا کے نکلنے اور ایک کہہ آدھ رہے تھے نکلا ہے. کوئی ایویڈنس نہیں تھی، لیکن ادھر تو ایویڈنس ہی ایویڈنس ہے. آپ ہماری شہداء کی تذلیل کریں گے. میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی جہاں میں پہنچ سکی ہوں میں پہنچی ہوں. اگر ہمارے کسی شہید کے گھر میں اگر کہیں بڑی دور بھی ہو، کسی کپتان کی شہادت ہو، کسی لانس نائک کی شہادت ہو، میں پہنچی ہوں. اور میں بتا نہیں سکتی کہ بحیثیت ایک ماں کے، میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے ایسے ان کے ہاتھ میں تسبیح، چہرے پہ مسکراہٹ، اور وہ کہتے ہیں مجھے کہ میں دوسرا کپتان بھی ہے، اس کا بھائی بھی، میں ملک کی خاطر قربان کرنا. ماں ہے، میں دوبارہ ہنستے مسکراتے قربان کر دوں. اور دیکھا نہیں جاتا. اللہ نے ان کو ایسی بچوں کو بھی ایسی عظیم میرا خیال ہے کہ ہمت دی ہے، لیکن ان کے والدین کو تو کیا گزری ہوگی اس والدہ پہ جس کے بچے کے نام پہ کوئی مونیومنٹ بنایا گیا، کوئی سڑک ہے، کوئی ایسا اسٹیچو ہے، اور اس کی آپ نے تذلیل کی، وردیاں جلائیں، کور کمانڈر ہاؤس میں گھس گئے، جی ایچ کیو پہ حملہ، اور جناب بآواز بلند ہر طرف. یہ آپ نے دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا، ساری دنیا نے دیکھا. اور آپ جناب فیصل آباد کے ISI آفس میں آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ بتائیے اردو میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ رینسیکنگ. کین یو تھنک آف دس؟ ادھر ٹرمپ کے سپورٹرز نے کیا کیا؟ سینٹ کی طرف مطلب داخل ہوئے، کچھ ہوا نہیں، انڈائٹمنٹ ہوگی. انہوں نے کہا جی ہماری جمہوریت پہ آپ نے اٹیک کیا ہے. ادھر آپ GHQ اور ہم جہاں گھرے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں کہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ سیاست سے دور رہے ملٹری، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اندرونی بھی دشمن کتنے ہیں. دہشت گردی کی گرفت میں ہم ہیں. باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں ایپی سینٹر آف ٹیررزم کہتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر ہی دشمن کم نہیں تھے. اور باہر جو ایجنڈا ہے وہ ہماری افواج پاکستان کو کمزور کرنا ہے. کیا چاہتے تھے کہ کو ہو جائے. اور یہ جو سول وار ہے، خانہ جنگی کی ایک کیفیت کریٹ کرنا ہے، وہ ایک سازش ہے. یہ ہے وہ سازش، یہ ہے وہ سازش. کیونکہ اب آپ وار تو کر نہیں سکتے، کیونکہ افغانستان پہ، عراق پہ، سیریا پہ، جہاں کہیں بھی وار ہوئی وہاں پہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کا نقصان ہو. تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں اسیسینیشنز ہوتی تھی، اب ماڈرن طریقہ کیا ہے کہ آپس میں لوگوں کو لڑاؤ، سنی کو شیعہ کے خلاف لڑواؤ، لیکن لسانیت پہ انہوں نے لڑواؤ. جو فرقہ بنا دیا ہے وہ تو بڑا عجیب سا نہیں بنا دیا ہے. تو دیکھیں جب آپ کے جس کو ہم نے ہیرو بنایا، ایک ہی ہیرو بنایا. میں یہ ٹویٹ کرتی ہوں، لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی. میں یہ افسوس کے ساتھ کرتی ہوں، کیوں باقی اور کوئی ہمارے سپورٹس والے نہیں تھے؟ ہاکی ہماری نیشنل گیم نہیں تھی، ہمارے دانشور نہیں تھے، ہمارے ایسے مطلب انٹلیکچوئلز تھے نہیں تھے. ہم نے اور کسی میں انویسٹ ہی نہیں کیا. تو آپ جس میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ قوم و ملک کو، ریاستی کو ڈیمیج کرے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آغا شورش کشمیری ہو، حکیم سعید ہوں، مجید نظامی ہو، ڈاکٹر اسرار مرحوم ہو، وہ تو سارا کچھ کہہ گئے تھے، پھر ہم نے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کر دیا سب کچھ. یہی ہوا نا. دیکھیں اس لیے کیونکہ ہمیں نہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، نہ ہمیں، میں سمجھتی ہوں جنرلی بھی، میں تو ایک ذاتی آپ کو گلا اپنا سناؤں کہ میں 2012 سے پاکستان میں ہوں، اور جو الزامات مجھ پہ لگائے گئے، ابھی ہم آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ تنخواہیں میری روکی گئی، لیکن میرے پاس جو کچھ بھی تھا، کیونکہ اللہ پاک نے میری بڑی عزت رکھی ہے. میں نے 3 بچے بڑے اچھی طرح سے شاندار ان کی تربیت کی ہے. یہ میرے مولا نے کیا، میں نے تھوڑی کیا ہے. میری کیا اوقات ہے؟ کبھی کسی سے مدد مانگنے کی نوبت ہی نہیں پڑی، کبھی ہوا ہی نہیں. سر اللہ پاک کے سامنے جھکایا اور اس نے ایسے دروازے کھولے. لیکن میں اس کے علاوہ جو کچھ بھی بچتا تھا تو میں نے لوگوں میں انویسٹ کیا، جو کمایا وہ بھی انویسٹ کیا اگر کسی کی تعلیم کی طرف، لیکن میں نے وقت دیا. میں نے اپنے پاکستانی نوجوانوں کو اصلاح کرنے کی اور ان کو وقت دیا. لیکن مجھے بھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو کسی غلط راستے سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن معاشرہ اتنا مٹیریلی obsess ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ لیڈرز نہیں ہیں. وہ جو رجحان بن گیا ہے کہ سیلفی لو پولیٹیشن بن جاؤ، یہ رجحان بن گیا ہے. گالی دو پولیٹیشن بن جاؤ. یہ جو ایک لوٹا کلچر بھی بن گیا ہے. تو یہ آپ نے معاشرے کی اقدار یہاں پہ ایسے گرائی ہیں کہ مجھے بھی، میں نے جو کیا تو اس وجہ سے تو نہیں کیا کہ کوئی مجھ کو
پھول اور گلاب کے گلدستے آئیں گے، مجھے پتا تھا اور مجھے گالیاں ہی ملیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے ہمت کی تو 2-3 مہینوں میں وہ ہر بات جو میں نے لکھی تھی ناموں سمیت ثابت ہو رہی ہے، سامنے آ گئی کیونکہ ہمت کی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اکثر انسان جو آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے آپ کو، معاشرے میں فریب کی عادت ہو گئی ہے آپ کو، یہی رنگ روغن کی عادت ہو گئی ہے کہ لوگ آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ ایک ڈرامہ کریں اور اس ڈرامے کو اب آپ سمجھتے بھی ہیں اور آپ ویسا بننا بھی چاہتے ہیں. ابھی کل ہم یہاں پہ آ رہے تھے تو راستے میں ہمارا ایک نوجوان ہے، تو میں نے اس کو ہمیشہ جب وہ مجھے دعا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میم اللہ کرے آپ کے آگے پیچھے بھی پروٹوکول یہ ڈالے اور یہ کانوائز آئیں. تو پہلے بھی میں اس کو ڈانٹا. تو کل وہ کسی کہیں سے آئے تو کسی کی گاڑی دیکھ کے آئے، وہ میرے شوہر بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو ان کو پتا ہے کہ میں یہ باتیں بڑی مائنڈ کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ہم سادگی کی طرف آئیں، اتنا پیر پھیلائیں جتنی چادر ہے. ہم ایک بہت ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں آپ یقین کریں لوگوں کے پاس بالکل سفید پوش لوگوں کے پاس قربانی کے وقت قربانی کے وسیلے نہیں تھے، اور آپ اس وقت اگر مطلب کسی کی حرام کی کمائی سے امپریس ہو رہے ہیں، کسی کی گاڑی سے امپریس ہو رہے ہیں، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کرنا بڑا پڑے غلط ہو گیا. اچھا ریحان مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم نے 4.25 سال بھی دیکھا یہ میٹرو بن چکی ہوئی تھی ایئرپورٹ تک، چلی نہیں. آتے ہی آپ نے شہباز صاحب کا ذکر کیا، 5ویں دن پہنچ گئے کہ چلاؤ اس کو. کیا اس ٹیم میں ایسے لوگ نہیں تھے جو یہ کر سکتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3rd اور 4th کا بھی مجھے پتہ ہے کہ کڑے کڑے میری ٹیم میں چلیں. یہ کیا دیکھیں کچھ لوگ بیچارے ظاہر ہے تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں، کچھ کھیلنے کودنے پہ فوکس کرتے ہیں. ہماری بھی غلطی ہے کہ ظاہر ہے کوئی بندہ سپورٹس کی طرف اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ فائل نہیں پڑھنے کا شوق رکھتا یا کتاب رکھنے کا شوق نہیں رکھتا، یہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا. سمپل سی بات ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جناب وہ یلو ڈائریکٹری کی بھی مطلب کچھ نہیں ملتا پڑھنے کو تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو شہباز صاحب نے تو ایک ان کا پروون ریکارڈ تھا جو انہوں نے کیا ایس سی ایم کیا، اور ان کے ساتھ تو اختلاف ہی یہ ہے، میرا تو ذاتی اختلاف اور اعتراض ہی یہ ہے کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو کہ ماضی کی حکومت نے کیا، جو تختیوں کے اوپر تختیاں لگا رہی تھیں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ اب جو لوگ یہ یوٹیوبر بنے ہیں، ولاگر بنے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو شاید 1 دفعہ میں بھی 2 دفعہ اسپیچ پہ دیکھا ہے، اور وہ دیکھیں کیونکہ پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے وہ الٹیمیٹلی ایک پی آر پوزیشن بھی ہے، اور لوگ اپنے لیڈر سے یا جو بھی پرائم منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے اس سے رابطہ بھی چاہتے ہیں. اور یہ کیونکہ وہ پہنچ جاتے ہیں میٹرو خود تو ہر وہ جگہ ٹائم نہیں دے یہ سکتے. پچھلے 3-4 تو میرا تو اختلاف رائے دونوں کے ساتھ، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی. انہوں نے تو مجھے لندن سے آنے سے پہلے یہ گارنٹی دی تھی ہم کچھ لوگوں کو کہ اس بار آپ یہ بھولیں گے نہیں کہ آپ سیاست دان بھی ہیں. یہ ٹیکنوکریٹ ٹھیک ہے لیکن سر آپ سیاست دان بھی ہیں، حلقے میں بھی لوگ آپ کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھ لیں. اب اختتامیہ کی جانب بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے اوورسیز پاکستانیز پہ بڑا اتراتے ہیں ابھی تک، لیکن مجھے تو پتہ چلا ہے جو دوستوں سے بات ہوتی ہے، آپ تو ابھی آئے بھی ہیں ان کے، کہ وہ اب کافی سکون ہو گیا اب ان کو بھی. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ تو واقعی معصوم ہیں، اور کچھ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بدتمیزی کریں گے، یہی ہیئر سٹائل بنائیں گے، تھوڑی سی اٹینشن ملے گی، تو وہ بھی اٹینشن سیکنگ بیہیویئر سے کہاں پہنچ گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، ہم بھی ہو جائیں گے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جب لوگ یہ روش دیکھتے ہیں نا کہ بس یہ پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ مانیں نا کہ آکیوپائی کر رہے ہیں میڈیا کہ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ دلوں میں سے جو ہے نا ایک رجحان گیا نہیں ہے. تو لوگوں کا بھی دل ہوتا ہے کہ ان کو بھی اس قسم کی فالوئنگ ملے، کلٹ فالوئنگ ملے. تو کچھ لوگ واقعی گمراہ ہیں، اور وہ گمراہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ سو کالڈ لیڈر ہے، وہ جانتے ہیں اور ویسا ہی بننا چاہتے ہیں، وہ ان کی طرح کے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں معصوم لوگ ہیں، بولٹن ہو گیا ہمارے یو کے میں، جو لینکشائر والی سائیڈ ہے، لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ان کو واقعی نہیں پتہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی امید آئے، کوئی مسیحا آئے. میں یہی بات کرنے لگا تھا آخری